السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ جو جادو کا شکار ہیں، جنات کا شکار ہیں یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ہم وقتاً فوقتاً ان کے لیے رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن سے جڑ جائیے، وقتی طور پر ٹوٹکوں کے لیے کسی عامل کے در پر دھکے نہ کھائیے، عاملوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ اور اپنا وقت برباد مت کیجیے۔ آپ کے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کا کلام قرآن مجید موجود ہے، جو تمام بیماریوں کا شفا بھی ہے، روحانی جسمانی تمام تکلیفوں کا علاج بھی ہے، آپ کی روح کی غذا بھی ہے اور آپ کے جسم کی شفا بھی ہے۔ آج ہم اسی سلسلے میں عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، آپ کے اوپر جنات کا کوئی اثر ہے، تو پہلی فرصت میں 5 وقت کی نماز کی عادت بنا لیجیے۔ آپ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اہل باطل اس صورت پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ اہل باطل اس صورت پر قابو نہیں پا سکتے کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے، ان کا جادو اس پر نہیں چل سکتا، ان کے جادو کا وہ شکار نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی بڑی نعمت جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اگر ہم تلاوت کر لیں تو عبادت کی عبادت ہو جائے گی اور علاج کا علاج ہو جائے گا۔ تو جو ساتھی جادو کا شکار ہیں، جنات کا شکار ہیں یا کسی اور گھریلو پریشانی کا شکار ہیں کہ گھر میں ناچاکی ہے، گھر میں جھگڑا ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، تو وہ سورہ بقرہ کا معمول بنا دیں۔ اگر خود تلاوت نہیں کر سکتے تو گھر کے کوئی اور ایک فرد اس کی تلاوت کر لے، یا گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگا کے سارے گھر والے اس کو سنیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی ذکر تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، کہ جس طرح قبریں خالی ہے، جہاں نہ کوئی ذکر ہوتا ہے نہ کوئی تلاوت ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گھروں میں ناچاکیاں، پریشانیاں، جادو، ان سارے اعمال میں شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، شیاطین استعمال ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں تلاوت کی جائے تو ان شیاطین کا داخلہ ہی بند ہو جائے گا، چاہے جائے کہ وہ شیاطین اپنے اثرات وہاں چھوڑ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن، سنام کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اعلیٰ حصے کو، کسی چیز کے افضل حصے کو سنام اور ذروہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سورہ بقرہ اتنی اعلیٰ صورت ہے، اتنی افضل صورت ہے کہ اس کو قرآن مجید کا اعلیٰ حصہ القرآن اور سنام القرآن قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآنی میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اس لیے جو آپ کسی بھی سطح پر جادو کا شکار ہیں، کسی اور پریشانی کا شکار ہیں، جنات کا شکار ہیں، بجائے یہ کہ آپ عاملوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ ضائع کریں، اپنا وقت ضائع کریں، خود اس عمل کو کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ 41 دن آپ اس عمل کو اپنائیں گے، آپ کو خود بخود اس کے فائدے اور شیاطین کے اثرات کا ختم ہونا، جنات کا ختم ہونا، جادو کا ٹوٹ جانا خود محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔